آپ نے کچھ عورتوں کی شکلیں دیکھی کہ کتوں کی شکلیں بنی ہوئی ہے، باقی جسم انسان کی طرح ہے، اور وہ چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، بھوک رہی ہے. مطلب کتنی بری بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، حضرت جبریل امین اس پر گواہ ہے. ہمیں معراج کا واقعہ پڑھنا چاہیے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، رونگٹے کھڑے ہو جائے. ایسی عورتیں آپ نے دیکھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ کہا گیا کہ وہ ہے جو شوہر سے زبان درازی کیا کرتی تھی، شوہر کی نافرمان، یکفرن العشیر، اپنے شوہر کی نافرمانی کیا کرتی تھی. آج ایسی عورتوں کی بھرمار ہے. ہر گھر میں ایسی عورتیں، ایسی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں پائی جاتی ہے جو اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہے، اپنی چلاتی ہے. رشتے کے معاملے میں اپنی چلائے گی، لڑکی کے معاملے میں اپنی چلائے گی، داماد کے معاملے میں اپنی چلائے گی. وہ داماد ڈیسائیڈ بھی یہ عورت کرے گی، بہو کون سی ہونا یہاں ڈیسائیڈ بھی ایک عورت کرے گی، اور عورت ہی عورت کی دشمن بنی ہوئی ہے. وہ ساس اور بہو کے جھگڑے ہوتے تو دونوں بھی تو عورتیں ہیں نا، دونوں میں مرد کون ہے؟ مرد کوئی ہے ہی نہیں. ساس بہو کے جھگڑے تو دونوں بھی عورتیں ہیں. دیورانی اور جٹھانی کے جھگڑے ہوتے ہیں تو دونوں بھی عورتیں، دونوں میں مرد کون ہے؟ کوئی ہے ہی نہیں. تو عورت عورت کی دشمن بنی ہوئی ہے. اگر عورت ایک دوسرے کی عزت اور مان سمان کرنے لگے تو پھر معاشرے میں اس کا جو مرتبہ اور مقام ہے وہ بلند درجے کا ہوگا، بڑے درجے کا ہوگا. ایک ڈاکٹر اگر دوسرے ڈاکٹر کو ذلیل کرنے لگے تو تیسرے جو لوگ دیکھنے والے تھرڈ پارٹی ہیں وہ ان دونوں کی بھی عزت نہیں کرتے. وہ بولتے یار یہ دونوں بھی اس قابل نہیں ہے کہ ان کی عزت کی جائے، کیونکہ دونوں جانوروں کی طرح لڑ رہے ہیں. اگر ایک انجینئر دوسرے انجینئر سے لڑنے لگے، ایک عالم دوسرے عالم سے لڑنے لگے، تو تھرڈ پارٹی جو دیکھے گی وہ کہے گی یار یہ دونوں بھی فیل ہیں، دونوں عالم فیل ہیں، دونوں علماء فیل ہیں، دونوں ڈاکٹر فیل ہیں، دونوں انجینئر فیل ہیں. اس لیے کہ ان کا لڑنا ہی اس بات کی علامت ہے کہ یہ دونوں فیل ہیں، اسی لیے تو لڑ رہے ہیں. اگر دیورانی جٹھانی آپس میں لڑتی ہے، اگر ساس بہو آپس میں لڑتی ہے، دونوں ہی فیل ہے، دونوں کا ہی قصور ہے اسی لیے تو لڑ رہی ہے، ورنہ یہ نہ لڑتی. کیا حضرت عائشہ آگے چل کر رشتے آپ نے نبھائی نہیں ہیں؟ کیا حضرت خدیجہ کبریٰ نے رشتے نبھائے نہیں ہیں؟ کیا صحابیات ساس کبھی بنی نہیں ہیں؟ کیا صحابیات کبھی بہو نہیں بنی ہیں؟ کیا صحابیات میں دیورانی جٹھانی کے رشتے نہیں رہے ہیں؟ گھرانہ بہت دیندار تھا، رشتے بہت اچھے طریقے سے نبھائے. لیکن آج کا زمانہ وہ زمانہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ وہ فرمایا حضرت جبریل نے کہ یہ شوہر کی نافرمانی کرنے والی عورتیں ہیں، تو ان کی شکلیں کتوں کی مانند کر دی گئی ہیں. اللہ ہر ایک امت مسلمہ کی مائیں، بہنوں اور بیٹیوں کو اس سے بچائے. لیکن میرے دعا کرنے سے کیا ہوگا؟ آپ کی بھی آمین کہنے سے کیا ہوگا؟ بھئی کرنا تو ان لوگوں کو ہے نا جن کو کرنا ہے. وہ ساس کو انسان بننا ہے اور بہو کو بھی انسان بننا ہے، دونوں کو بھی انسان بن کر اپنے گھر میں رہنا ہے اور انسانیت کا ایک ماحول کریٹ کرنا ہے، بنانا ہے. تو جب وہ مل کر رہے گی تو پھر ہماری آمین کا کچھ فرق اور اثر ہوگا. تو یہ چار آپ نے دیکھے. پانچویں چیز جب آپ آگے بڑھے ہیں تو آپ نے دیکھا ایک بڑا پہاڑ ہے اور ایک انسان کھڑا ہوا ہے 6 فٹ کا، اور اس پر وہ بڑا پہاڑ گرایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے وہ گر جاتا ہے اور اتنا چھوٹا اس کا قد ہو جاتا ہے، چوٹیوں کی شکل میں، کیڑے مکوڑوں کی شکل میں، اور پھر اس کا قد بڑا ہو جاتا ہے، پھر اس پر پہاڑ ڈالا جا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ غرور، تکبر اور گھمنڈ کرنے والے لوگ ہیں. بتاؤ ایسے لوگوں کی کمی ہے آج؟ سارا ایگو کا مسئلہ ہے، سب کچھ ایگو کا مسئلہ ہے. مالک ایگو میں ہے، نوکر ایگو میں ہے، سیٹ ایگو میں ہے، خادم ایگو میں ہے، ساس ایگو میں ہے، بہو ایگو میں ہے، شوہر ایگو میں ہے اور بیوی ایگو میں ہے. سب کا ایگو بڑا ہے، سب کی انا بڑی ہے، انانیت بڑی ہے، میں بڑا، میری بات بڑی. یہ غرور و تکبر اور گھمنڈ کی پہلی علامت ہے. لا يدخل الجنت من کان فی قلبی مثقال ذرۃ من کبر، کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر غرور و تکبر ہے. آج ہر ایک میں غرور و تکبر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے. ہمارا 7-8 سال کا بچہ ہوتا ہے تو اس میں غرور و تکبر ہوتا ہے، اس کا ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. 9-10 سال کا ہو گیا تو پھر تو اور غصہ اس کے ناک پر آ جاتا ہے. پھر 10-11 سال کا ہو گیا تو پھر تو فائٹر بن جاتا ہے. وہ اپنی فائٹ دکھاتا ہے اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، اپنے بھائی اور بہنوں کو، اور گلی میں گنڈا بن کر گھوم رہا ہے اور ماچو مین بن کر گھوم رہا ہے. بھائی تم کچھ نہیں ہو اللہ کی قدرت کے سامنے، اللہ کی طاقت کے سامنے. کل یہ قدرت، کل یہ طاقت، یہ ساری چیزیں ختم ہونے والی ہیں. جو جوانی چڑھی ہے نا
تو بڑھاپے میں تمہیں ہم یہ ویڈیو دکھائیں گے. جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے نا تو بڑھاپے میں اپنا ویڈیو دیکھ لینا کہ میں 12 سال 18 سال 22 سال 32 سال میں کتنا طاقتور تھا, کتنے ڈولے شولے تھے اور کتنی میری طاقت تھی. بڑھاپے میں جب دانت چلے جائے گے اور تھر تھراؤ گے, کپ کپاؤ گے, اس وقت اپنا یہ 2020-22 کا ویڈیو اٹھا کر دیکھ لینا. کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا. تم نے اتنے باڈی بنائی اور فائٹ کیے اور غصہ بتایا, طاقت بتائی, تم اپنا خود کا ویڈیو بڑھاپے میں دیکھو گے نا تو پھر پچھتاوے کے سوا کوئی حاصل نہیں ہوگا. کاش میں جم میں جو 1 گھنٹہ گزارتا, کاش میں وہ 1 گھنٹہ نمازیں پڑھ لیتا, کاش میں وہ 1 گھنٹہ اعتکاف میں بیٹھ جاتا, کاش میں وہ 1 گھنٹہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح پڑھ لیتا, کاش میں وہ 1 گھنٹہ استغفار کی تسبیح پڑھ لیتا.